جنگی جنون میں مبتلا صہیونی فوج کا لبنان پر حملہ، حزب اللہ نے اپنے چیف آف سٹاف ہیثم علی کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ بیروت میں گزشتہ روز ہونے والے اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے اعلیٰ کمانڈر کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا، حزب اللہ کو دوبارہ فوجی طاقت جمع کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لبنانی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرے، ورنہ اسرائیلی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اسرائیل کے ساتھ کشیدگی میں کمی کے لیے لبنانی صدر جوزف اون نے 5 نکاتی منصوبے کی تجویز دی۔ جوزف اون نے لبنانی فوج کی مضبوطی کے لیے عالمی تعاون، متاثرہ علاقوں کی بحالی، لطانی دریا کے جنوب میں فوج کی تعیناتی، اقوام متحدہ اور امریکہ کی نگرانی میں مذاکرات اور مستقل جنگ بندی کے معاہدے کی تجویز دی ہے۔ اقوام متحدہ میں مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ جنگ بندی اعلان کے باوجود 300 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ غزہ میں اب بھی گھر تباہ کیے جا رہے ہیں، لوگ دہشت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں عاصم افتخار نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ بحالی اور تعمیر نو کا عمل بغیر کسی تاخیر کے شروع ہونا چاہیے۔ غزہ میں بلا تعطل انسانی امداد تک رسائی کی ضمانت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھوک سے نڈھال فلسطینی عوام پر ناقابل بیان مصیبتیں ڈھائی گئیں۔ دنیا نے غزہ میں ایک تباہ کن جنگ کو انتہائی کرب اور حیرت کے ساتھ دیکھا۔ ہم غزہ امن عمل میں اس لیے شامل ہوئے کیونکہ یہ فلسطینی ریاست کے قیام کا واضح راستہ ہے۔ غزہ کی بحالی اور تعمیر نو کا عمل بغیر کسی تاخیر کے شروع ہونا چاہیے۔ غزہ کی جغرافیائی وحدت ایک خود مختار اور آزاد ریاست فلسطین کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان آزاد ریاست کے قیام کی جدوجہد میں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اور فلسطینی عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے 7 اکتوبر 2023 کو فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے حملے روکنے میں ناکامی پر 3 جرنل برطرف کر دیے۔ برطرف کیے گئے جرنیلوں میں 3 ڈویژنل کمانڈر شامل ہیں۔ ان میں سے ایک اس وقت ملٹری انٹیلیجنس کا سربراہ تھا۔ یہ برطرفی اس وقت سامنے آئی جب تینوں افسر پہلے ہی اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے چکے تھے، جن میں جنوبی کمان کے سابق سربراہ جنرل یارون بھی شامل ہیں۔ بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان کے خلاف بھی تادیبی کارروائی کی گئی ہے، جبکہ مزید 4 جرنیلوں اور متعدد سینئر افسران کے خلاف بھی کارروائی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ امن معاہدے کی خلاف ورزیاں۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں اہم بیٹھک ہوئی۔ خلیل الحیا کی قیادت میں حماس وفد نے مصری انٹیلیجنس کے سربراہ سے ملاقات میں اسرائیلی جارحیت سے آگاہ کیا۔ کہا جنگ بندی معاہدے پر قائم ہیں۔ اسرائیلی حملے ٹرمپ کے امن منصوبے کو ناکام بنانے کی کوشش ہیں۔ اسرائیل 11 اکتوبر کو سیز فائر کے نفاذ سے اب تک تقریباً 500 بار معاہدے کی خلاف ورزی کر چکا ہے۔ اسرائیلی ناکہ بندی کے سبب غزہ میں صورتحال سنگین، لاکھوں فلسطینی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ 7 اکتوبر سے جاری حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 69,733 ہو گئی ہے۔